الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. میرے محترم سامعین و مستفیدین اور متابعین و مشاہدین، آج کے درس میں اللہ تعالی کے لیے صفت وحید حسنے اور صفت عجب یعنی تعجب کرنے کے اس بات کا بیان ہوگا، اور ان دونوں صفتوں کا ذکر حدیث میں وارد ہے. جہاں تک ضحک کا مسئلہ ہے، اس پر گفتگو کچھ کی جا چکی ہے. میں پھر سے اس حدیث کا نص آپ کے سامنے دوبارہ پڑھ دے رہا ہوں، جس میں اس بات کی دلیل واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ تعالی ہنستا ہے. اللہ کے لیے ہنسنا ثابت ہے، جیسا کہ اس کی عظمت اور اس کے جلال کے لائق و زیبا ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں: یضحک اللہ علی الرجلین یقتل احدہما الآخر کلاہما یدخل الجنہ. حدیث کا ترجمہ اور اس کا معنی و مطلب بالکل واضح ہے کہ ایسا یقیناً ہے، اور اسی کا ذکر حدیث میں ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کیا. مقتول مسلمان تھا، اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا، مرتبہ شہادت پہ فائز ہوا، اور دوسرے کو بعد میں توبہ کی توفیق مل گئی، وہ بھی اسلام قبول کر لیا، اور وہ اللہ کے راستے میں مارا گیا یا عام موت طبعی اس کی واقع ہوئی، توحید پر اس کی وفات ہوئی. قیامت کے روز دو کے دونوں قاتل یہ جنت میں اللہ تعالی کے فضل و رحمت سے جائیں گے، اور دونوں سے اللہ تعالی ہنسے گا. محل شاہد یضحک اللہ علی الرجلین ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہی اللہ تعالی کی صفت ہے. اور ہم اہل سنت والجماعت اللہ تعالی کی صفات کا اس بات بلا تمثیل کرتے ہیں، اور اس صفت کو حقیقی صفت ہی مانتے ہیں، مگر ہمیں کیفیت کا علم نہیں ہوتا ہے، نہ کیفیت کے پیچھے ہم پڑتے ہیں. وہ اللہ تعالی کی عظمت و کبریائی کے شایان شان ہے. تو وحید کا معنی یا ایسے اور دیگر صفات ہوں، ان کے جو الفاظ نصوص میں وارد ہیں ان کا معنی کلی مشترک یہ از روئے لغت یقیناً ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رہے کہ معانی
کی تعین مضاف الیہ کے اعتبار سے ہوتی ہے، چنانچہ وہی اگر اس کی نسبت مخلوق کی طرف ہے تو ان کا ہنسنا ان کی شان ابدیت، شان مخلوقیت، شان فقر وغیرہ جو مخلوقات کے اوصاف اور خواص ہیں اس کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ مگر جب اسی وحی کی نسبت اللہ رب ذوالجلال کی طرف ہو تو اس کا معنی اللہ جل وعلا کے اور اس کی خالقیت، اس کے شان غنا، اس کی شان اولیت، شان بقا، جو اس کی صفات ہے اس کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اور ہمیں نصوص پر ایمان رکھنا ہے اور لیسا کمثلہ شیء سے مقتبس قاعدے کی روشنی میں تمثیل و تشبیہ سے دور رہتے ہوئے اس پر، اس کی حقیقت پر ایمان رکھنا ہے، جیسا کہ اللہ کی عظمت و کبریائی کے شایان شان ہے۔ اس سلسلے میں بات میں اب لمبی نہیں بار بار دہرانا چاہتا۔ معتزلہ ہیں، اشاعرہ ہیں، وہ اپنے اپنے اعتبار سے اس کی نفی اور اس کا انکار کرتے ہیں اور پھر اپنے اپنے انداز میں اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ معتزلہ اس کو منفصل مخلوق مانتے ہیں اور اشاعرہ کلابیہ ماتریدیہ اس کو ارادے کی طرف لوٹاتے ہیں، اور ان کا بار بار رد کیا جا چکا ہے، اور رد کا وہی طریق ہے جو اور دیگر صفات میں ہمارے ان مخالفین کے اقوال و آراء کی تردید و ابطال کا جو طریق ہے۔ اور اس طور پر کہ وہ ہمیشہ تمثیل والی بات کرتے ہیں، تو یاد رہے کہ چونکہ تمثیل اصلاً ممنوع ہے اور تمثیل کے بعد پھر وہ تعطیل یا تعویل، تعریف معنوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ جل وعلا کی صفات کے بارے میں منہی عنہ ہیں کہ ہم اللہ جل وعلا کی صفت کے نصوص، خواہ وہ کتاب اللہ کے نصوص ہوں یا حدیث رسول اللہ کے نصوص ہوں، ہم ان پر بلا تحریف اور بلا تعطیل اور بلا تکییف اور بلا تمثیل کے ایمان رکھتے ہیں۔ تو بہرحال اس حدیث کے اندر جیسا کہ علامہ عثیمین وغیرہ نے اس کی تشریح کی ہے اور یہ بتایا کہ اس روایت میں اللہ جل وعلا کے لیے صفت ضحک یعنی ہنسنے کا اس بات ہوتا ہے، اور ضحک اللہ تعالی کی حقیقی صفت ہے اور وہ مخلوق کی صفتوں کے مماثل اور مشابہ نہیں ہے، بلکہ اس کی عظمت و کبریائی کے شایان شان ہے، اور تمثیل کا گزر ہو ہی بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ جل وعلا نے خود اپنی ذات و صفت کے بارے میں کہا ہے لیسا کمثلہ شیء۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے حقیقی صفت ضحک کا اس بات ہوتا ہے، اس لیے کہ یضحک اللہ الی الرجلین، یہ اس شخصیت کا قول ہے جس کو اللہ تعالی نے سرفراز کیا ہے اور اس پر اپنا کلام نازل کیا ہے، کتاب اپنی اتاری ہے، اور اسی کتاب ہی کی آیتوں میں سے لیسا کمثلہ شیء بھی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر یہ بات بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمامی ابواب شرع و دین میں اور اسی طرح سے اللہ جل وعلا کی ذات و صفات کے متعلق اپنے ہوائے نفس سے کوئی بات نہیں کرتے،
بلکہ وہ وحی ہوتی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی ہی کی روشنی میں نطق کرتے ہیں. یہ بات وہ بات ہے کہ جس میں اجتہاد اور رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور صفت کا بیان آج کے درس میں حدیث کی دلیل کی روشنی میں کی جا رہی ہے اور وہ ہے صفت عجب کا اس بات. عجب کے معنی ہوتے ہیں تعجب کرنے کے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو غریب، نادر، انوکھا، تعجب خیز سمجھنا. العجب استغراب الشیء. اور یہ دو وجہوں سے ہوتا ہے. یہ استغراب، یہ تعجب دو سببوں سے ہوتا ہے. ایک سبب تو یہ ہے کہ مستغرب جو کسی چیز سے متعجب ہوتا ہے اس کے اسباب کا اسے علم نہیں ہوتا ہے، اس پر وہ اسباب مخفی ہوتے ہیں. اور یہ اللہ جل وعلا کے حق میں مستحیل ہے، دشوار ہے، محال ہے. دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ سبب اس کے اندر اس چیز سے خروج ہوتا ہے جو اس کے نظائر ہیں اور ان چیزوں سے کہ جس پر اس کا ہونا مناسب ہے، بغیر کسی تعجب کرنے والے میں نقص اور قصور کے، کہ وہ ایک ایسا عمل کرتا ہے کہ جو مستغرب ہوتا ہے اور مناسب نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس جیسے سے صادر ہو اور واقع ہو. اور یہ چیز اللہ جل وعلا کے حق میں درست ہے کہ وہ ما کان و ما یکون کا علم رکھتا ہے، اور جس سے وہ تعجب کرتا ہے اس کو خود اپنے حال کا، اپنے معال کا اور مستقبل میں کیا ہوگا اس کا اسے علم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ جل وعلا ہی جانتا ہے. اور یہ بات اور عجب کی تفسیر حدیث کے ترجمے سے بھی آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہے. میں نص حدیث پڑھتا ہوں جس کو ہمارے علماء نے بیان، اس پر خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے حسن کا حکم لگایا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ عجب ربنا من قنوت عباده وقرب غيره ينظر إليكم أذلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. یہ نص حدیث ہے. حدیث عقائد کی بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے. علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور یہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ ھذا حدیث حسن، یہ حسن حدیث ہے. اور حسن حدیث در حقیقت وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس پر مجموعی طور پر صحت کا ہی حکم ہوتا ہے. میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ ہمارا پروردگار متعجب ہوتا ہے، مستغرب ہوتا ہے، تعجب کرتا ہے اپنے بندے کی نا امیدی سے اور اس کی تبدیلی و تغییر کے قریب ہونے سے، کہ جس کا علم اللہ کو ہوتا ہے، لیکن یہ مایوس بندہ حالات میں، اس کے احوال میں، اس کے
کیا تبدیلی ہوگی اس سے وہ بے خبر ہوتا ہے، لا علم ہوتا ہے۔ چنانچہ آگے نص حدیث اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ جل وعلا تم کو دیکھتا ہے، عذلین قانتین، شدت، دشواری، پریشانی میں گرفتار، قانتین اور مایوس کی کشادگی اور خوشحالی، بہتری، فرج جس کو عربی میں کہتے ہیں، اس سے مایوس، فَيَظَلُّ يَضْحَكُ، اللہ تعالی ہنستا ہے کہ یعلم ان فرجکم قریب، کہ وہ جانتا ہے کہ تمہاری کشادگی یعنی تمہاری پریشان حالی کا خاتمہ اور زوال قریب ہے، کیونکہ سارے امور اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو یاد رہے کہ اس حدیث میں عجب یعنی اللہ تعالی کے تعجب کرنے کا، متعجب ہونے کا، مستغرب ہونے کا ثبوت موجود ہے، اور وہ اس کے کمال اور قہر اور عزت، اس کے کمال علم کی دلیل ہے کہ مخلوق جو محتاج ہے، جن کا علم بہت تھوڑا ہے، وہ مستقبل کا کوئی علم نہیں رکھتے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے احوال کہ کل کیا ہونے والے حالات ہیں اس کو جانتا نہیں ہے، کسی پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پریشانی رہے گی اور اس کے ازالے کی کوئی صورت اور اس حالت کی تبدیلی کا اسے کوئی علم نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالی جانتا ہے کہ یہ حالات میں اس کو ختم کر کے اور خوشحالی میں لاؤں گا جس سے یہ بندہ دو چار ہوگا۔ تو اس بات پر کہ تمہاری خوشحالی اور مستقبل سے تمہاری لا علمی کے ناطے سے تمہاری شدت مایوسی پر اللہ تعالی متعجب ہوتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہماری سنت والجماعت اس بات پر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ عجب یعنی تعجب کرنا یہ اللہ جل وعلا کی صفت ہے، اور یہ حقیقی صفت ہے، جیسا کہ اس کی عظمت و کبریائی کے شان ہے۔ اور یہاں پر صرف اشارت اتنا بتا دوں کہ معتزلہ ہیں، اشاعرہ ہیں، اس صفت کا انکار اور اس کی نفی کرتے ہیں۔ معتزلہ مخلوق منفصل بتاتے ہیں، اشاعرہ اس کی تعویل کرتے ہیں، اور جس طرح سے اور جن جن اسباب کے ذریعہ، جن جن وجوہات کی بنیاد پر معتزلہ کی تردید ہمیشہ کی جاتی رہی ہے، اور اسی طرح سے کلابیہ، اشاعرہ، ماتریدیہ کی اسی طریق سے اس مسئلے میں بھی ان کی تردید کی جائے گی۔ اور ہمارا جو عقیدہ ہے کہ ہم نصوص پر ایمان رکھتے ہیں کما جاءت، جیسے کہ وہ وارد ہیں، ہم آیات صفات پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کا امرار کرتے ہیں، ہاں کما جاءت نمر کما جاءت، یہ ہمارا اصول ہے۔ اور تمامی صفات کے بارے میں ہمارا قاعدہ اور دستور وہی ہے جو لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر سے ثابت ہے کہ ہم نہ تو تعطیل سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی تمثیل سے کام لیتے ہیں، بل نثبت الصفات اثبات معنی لا اثبات کیفیت و تشبیہ و تمثیل، ہم اس کو ثابت مانتے ہیں اور اس میں کسی نوع کی تمثیل و مماثلت و مشابہت سے کام نہیں لیتے ہیں، اور تمام صفات کو حقیقت پر محمول کرتے ہیں، مگر وہ ویسے ہی جیسے کہ اللہ کی عظمت و کبریائی کے شایان شان ہیں۔ نکتفی فی درس اليوم بهذا القدر، ويكون باقي
ذكر باقي الصفات الثابتة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدروس القادمة إن شاء الله.